اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو میں جنگ آزادی 1857 کے متعلق اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں جنگ آزادی 1857 میں وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین تھے ان کا کیا کردار تھا۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین تھے جن میں جناب مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب جو وہابی قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، اور جناب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، ہم بڑے اہتمام بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہابیہ کے جو اکابرین ہیں ان کا نام لیتے ہیں تاکہ کسی وہابی کو اعتراض نہ ہو۔ ہم بد زبان گالی باز نہیں ہیں وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی طرح، مولوی ساجد خان کوڈو صاحب کی طرح۔ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ حقائق بیان کرنا، حوالہ جات پیش کرنا اپنے دفاع میں یہ ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے، لیکن بد زبان گالی باز ہم نہیں ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب وہابی قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب جو وہابی رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ، اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اکابرین، ان کا کیا کردار تھا 1857 کی جنگ میں، اور آج کے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ان حضرات کو کس طرح عوام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، عوام کے سامنے کس انداز میں پیش کرتے ہیں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، یہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیان کریں گے، بتائیں گے، حوالہ جات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی کتب میں وہ علماء اہل سنہ و جماعت کے جو ساری زندگی انگریز کے مخالف رہے، انگریز کے خلاف جہاد کیا، انگریز کے خلاف فتاوی جات دیے، مسلمانوں کی انہوں نے قیادت کی انگریز کے خلاف، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ان علماء کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے انہیں انگریز کا حمایتی، انگریز کا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی کتب میں لکھتے ہیں، اور اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں گلے پھاڑ پھاڑ کے انہیں انگریز کا خیر خواہ، انگریز کا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، محض جھوٹ، حسد، بغض، عیاری مکاری، کس بیانی سے کام لے کر الزام تراشی، بہتان بازی، ان کے دامن کو، ان کے کردار کو داغدار کیا جائے اور انگریز کا حمایتی کسی نہ کسی طرح انہیں ثابت کیا جائے۔ دوسری جانب جو انگریز کے ہمیشہ خیر خواہ رہے، مرتے دم تک ساری زندگی انہوں نے انگریز کی وفاداری کی، انگریز کے حق میں لڑتے رہے، انگریز کے حق میں فتاوی جات دیے، ان علماء کو وہ انگریز مخالف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حضرات تو انگریز کے مخالف تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف لڑا، انہوں نے انگریز کے خلاف تلواریں اٹھائیں، جہاد کیا، فلانے کی شہادت ہوئی، ڈھمکانے کی شہادت ہوئی، یوں یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جانب جو انگریز مخالف علماء تھے انہیں انگریز کے حمایتی بیان کرتے ہیں، دوسری جانب جو انگریز کے حمایتی تھے وہابیہ دیابنہ کے اکابرین انہیں انگریز مخالف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضروری سمجھا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو آئینہ دکھلایا جائے اور حوالہ جات پیش کیے جائیں کہ حقیقت کیا ہے، اور عوام خود فیصلہ کرے کہ جو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے،
وہ کس بیانی ہے ان کی، اپنے اکابرین کے کالے دھندوں کو سفید ثابت کرنے کے لیے یہ ساری مکاریاں ہیں ان کی۔ یہ اس لیے ضروری سمجھا کہ ان حضرات کا، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب ہوں یا مولوی قاسم نانوتوی صاحب، ان کا کیا کردار تھا عوام کی بارگاہ میں، یہ حقائق پیش کر دیے جائیں۔ عزیزان گرامی، 1857 کی جنگ میں علماء اہل سنہ و جماعت کا کردار سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ مسلمانوں کی قیادت کی، انگریز کے خلاف لڑے، جن میں سر فہرست چند اسماء یہاں پر اختصار کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ ان کا اگر کردار، ان کا تعارف، ان کے واقعات اگر بیان یہاں پر کرنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ فقیر کا مقصد ویڈیو کو لمبا کرنا نہیں ہوتا، عوام کی بارگاہ میں حقائق، حوالہ جات پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر تبصرہ کرنا شروع کر دوں تو مجھے بھی تبصرہ کرنا آتا ہے۔ نجیب دوخانی صاحب کی باتیں چونکہ ہوائی ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، نہ کوئی حوالہ، بس جی فلانا یہ کہتا ہے، ڈھمکانا یہ کہتا ہے، جی یہ دیکھیں وہ دیکھیں، انہوں نے پتھر بھی اٹھایا ہو تو یہ ثابت کریں۔ اس طرح کی من گھڑت باتیں، بہتان، الزام تراشی، کس بیانی، یہ نجیب دوخانی صاحب کو زیب دیتی ہے۔ فقیر الحمدللہ حوالہ جات پیش کرتا ہے، اور زیادہ تر حوالہ جات وہابی دوخانی فرقہ کی کتب سے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علماء اہل سنہ و جماعت، جن میں استاذ العلماء مفتی اعظم مفتی صدر الدین آزردہ رحمہ اللہ، جو سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص اور آپ کے جانشین تھے، حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمہ اللہ، مصنف کتب کثیرہ ہیں، جن میں مشہور کتاب آپ کی علم الصیغہ، سیرت کے اوپر بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، مشہور کتابیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ علم الصیغہ ہر طالب علم جو مدارس میں درس نظامی پڑھتا ہے وہ علم الصیغہ کے نام سے واقف ہے۔ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمہ اللہ، یہ حضرت بھی جنگ آزادی کے جو مجاہدین تھے ان میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ حضرت علامہ کافی شہید رحمہ اللہ، حضرت علامہ کافی شہید رحمہ اللہ، جن کو امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ عنہ سرکار اپنا صدر مانتے ہیں، استاذ مانتے ہیں نعت خوانی میں، شاعری میں، علامہ کافی شہید رحمہ اللہ۔ آپ بھی مجاہدین کے جو جماعت ہے ان میں آپ اول پیش رہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا مفتی نقی علی خان رحمہ اللہ، آپ اور آپ کے والد ماجد یعنی امام اہل سنت رحمہ اللہ کے جد امجد حضرت مولانا مفتی رضا علی خان بریلوی رحمہ اللہ، آپ بھی جو مجاہدین کی جماعت تھی، انگریز کے خلاف لڑنے والے علماء، ان میں آپ کو پیش نظر آئیں گے۔ حضرت مولانا مفتی نقی علی خان رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے جو جد امجد، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے جو والد ماجد امام المتکلمین رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمہ اللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی فیض احمد بدایونی رحمہ اللہ، اور امام المناطقہ، امام المسلمین حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، آپ کے شاگرد حضرات، آپ کے ہزاروں تلامذہ، یہ بھی 1857 کی جنگ میں حصہ لینے والوں میں شامل تھے، اور ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کے واقعات مشہور ہیں، کتب کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے باغی ہندوستان
الثورۃ الہندیہ نامی کتاب بھی لکھی۔ عزیزان گرامی، ان علماء کے ساتھ ساتھ ہزاروں علماء ایسے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف فتاوی جات دیے، انگریز کے خلاف جہاد کیا، ہتھیار اٹھائے، مسلمانوں کی انہوں نے قیادت کی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہزاروں علماء ایسے کہ جنہوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، مصائب کو برداشت کیا، جیلوں میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ مظالم انگریز نے ان علماء پر کیے، مظالم ڈھائے کہ اگر کوئی بندہ بیان کرے یا سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ مظالم صرف بیان کر کے، مظالم سن کے یہ حالت ہو جاتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ان علماء کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ فقیر صرف ایک حوالہ اس جماعت کے متعلق، ان علماء کے متعلق کہ جن کے کردار کو داغدار بنانے کی وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کوشش کرتے ہیں، انہیں انگریز کا حمایتی، انگریز کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کے متعلق رئیس المحرفین مولوی سرفراز گکھڑوی نے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی۔ صرف ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ اور آپ کے جو شاگرد حضرات تھے، آپ کے ماننے والے، آپ کی فکر کے وارث اور امین، ان کے متعلق، ان کے کردار کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان علماء کا کردار کیا تھا 1857 کی جنگ میں۔ یہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند نمبر، مختلف وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے اس میں مضامین ہیں، مکتبہ امام محمد سے یہ شائع ہوا ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 628، صفحہ نمبر 628۔ یہاں پر ایک مضمون شیخ نذیر حسین دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے لکھتے ہیں مولانا خیر آبادی رحمہ اللہ نے انگریزوں کی ملازمت چھوڑ کر 1857 میں حریت پسندوں کا ساتھ دیا۔ یہ مولانا خیر آبادی رحمہ اللہ کے متعلق وہابی دیوخانی فرقے کا بندہ مضمون لکھتے ہوئے عبارت لکھتا ہے کہ مولانا خیر آبادی رحمہ اللہ نے انگریزوں کی ملازمت چھوڑ کر 1857 میں حریت پسندوں کا ساتھ دیا، بغاوت کے الزام میں کالے پانی کی سزا پائی، اور 2-3 برس انڈیمان میں رہ کر اس دنیا سے عالم نور کو سدھارے۔ یہ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کی گواہی علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کے مخالفین کے گھر سے 1857 کے متعلق کہ آپ کا کیا کردار تھا، کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ عقل کے اندھے ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 628 کے اوپر واضح طور پہ عبارت موجود ہے۔ یہاں تک تو علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کے متعلق دیوخانیوں کا اعتراف، اقرار ہے کہ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ نے 1857 میں انگریز کے خلاف جہاد کیا، فتاوی جات آپ نے دیے اور آپ کو سزا دی گئی۔ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کے بعد جو آپ کے تلامذہ، آپ کی فکر کے امین، وہ کون حضرات ہیں، یہ بھی ذرا یہی مضمون نگار شیخ نذیر حسین اسی مضمون میں صفحہ نمبر 629 پر لکھتا ہے، مولانا خیر آبادی رحمہ اللہ کے افکار کے امین اور مبلغ۔ یہ عبارت آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں، چونکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام تراشی، بہتان بازی سے کام لیتے ہوئے یہ بکواسیں کرتے ہیں کہ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، لیکن ان کے گھر کا بندہ کیا کہتا ہے اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے بارے میں، یہ ذرا آپ عبارت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مولانا خیر آبادی کے افکار کے امین اور مبلغ مولانا فضل رسول بدایونی اور ان کے شاگرد مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوئے ہیں۔
علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کے افکار کے امین اور مبلغ مولانا فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ اور مولانا فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کے شاگرد، یہ بات اگرچہ واقعہ کے خلاف ہے لیکن یہاں پر اس نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو مولانا فضل رسول بدایونی کا شاگرد قرار دیا ہے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ اور مولانا فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات، یہ دونوں بزرگ مولانا خیر آبادی رحمہ اللہ کی فکر کے امین اور مبلغ تھے۔ ظاہر ہے جب ان کا استاذ انگریزوں کے خلاف تھا، انگریزوں کے خلاف فتاوی جات دیے، انگریزوں کے خلاف لڑے، تو جو ان کی فکر کے امین اور مبلغ ہیں تو ان کی فکر بھی، ان کی تبلیغ بھی وہی ہوگی جو ان کے استاذ مولانا خیر آبادی رحمہ اللہ کی تھی۔ یہ ابو وہابی دیوخانی فرقہ کی کتاب سے اعلیٰ حضرت مولانا فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ اور مولانا خیر آبادی رحمہ اللہ، ان کے حوالہ سے، ان کے کردار کے متعلق وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی کی گواہی آپ نے سماعت فرمائی، ملاحظہ فرمائی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان حضرات کا کردار کیا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب اپنی ویڈیوز میں گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ جی 1857 میں کہاں تھا احمد رضا خان، اس کا کیا کردار ہے، اگر پتھر اٹھا کر بھی مارا ہو تو ہمیں آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس بندے کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی خراب ہے۔ اس جاہل کے دماغ میں، کھوپڑی میں گند بھرا ہوا ہے، تعصب میں، حسد میں، بغض کے اندر یہ شخص مبتلا ہے۔ اس جاہل کو پتہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جو ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ 1856 ہے، اور یہ واقعات رونما ہوتے ہیں جنگ آزادی، یہ 1857۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 سال کی عمر میں کوئی شخص تلوار اٹھا کے لڑے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی یہ اعتراض تو ہم بھی کر سکتے ہیں وہابی دیوخانیوں سے، بھئی آپ کا کہاں تھا تھانوی؟ آپ کا تھانوی اس وقت کہاں تھا؟ شبیر احمد عثمانی آپ کا کہاں تھا؟ مولوی محمود حسن دیوبندی کہاں تھا؟ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، بھئی 1857 میں آپ کے نام نہاد شیخ الہند صاحب کہاں تھے؟ مولوی احمد صاحب جو قاسم نانوتوی صاحب کے بیٹے تھے وہ کہاں تھے؟ انشاءاللہ میں ان کا کردار، ان کے حقائق، ان کے واقعات میں حوالہ جات کی روشنی میں آگے بیان کروں گا دوسری ویڈیو کے اندر، کہ یہ انگریز کے ایجنٹ اور پٹھو تھے اور ان کی لڑائیاں ہوئی آپس میں اسی بات کے اوپر۔ یہ حضرات 1857 میں کہاں تھے؟ آپ کے تھانوی صاحب کہاں تھے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب کہاں تھے؟ آپ کے ٹانڈوی صاحب جو کانگریسی مولوی تھے وہ کہاں تھے؟ یہ تو ہم بھی آپ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے نجیب دیوخانی صاحب کی، اعتراض کرنا بھی آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب 1857 میں کہاں تھے، اگر انہوں نے پتھر بھی اٹھا کر مارا ہو تو ہمیں دکھائے۔ یہ جناب کی جہالت ہے، یہ آپ کی بخلاہٹ ہے۔ بھئی اگر مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ کی بات کرتے تو سمجھ آتی، مولانا رضا علی خان بریلوی رحمہ اللہ کی بات کرتے تو سمجھ آتی۔ یہ کون سا اعتراض ہوا؟ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے جو نجیب دیوخانی صاحب نے بکواسیں کی ہیں ان کا ابتدا کے اندر ہی فقیر نے اختصار کے ساتھ جواب دے دیا۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا کیا کردار تھا؟ یاد رکھیں وہابی دیوخانی فرقہ کے جو بڑے حضرات تھے، جن میں رائے احمد بریلی صاحب، مولوی اسماعیل دہلوی صاحب جو رائے احمد بریلی صاحب کے مرید تھے، مولوی عبدالحی بڈھانوی صاحب اور دیگر جو ان کی جماعت والے تھے، ان کا کیا کردار تھا؟ فقیر کی اللہ کے فضل و کرم سے 2 گھنٹہ سے زائد ان کی انگریز نوازی پہ، یعنی رائے احمد بریلی، اسماعیل دہلوی اور ان کی جماعت کی جو انگریز نوازی ہے، اس موضوع پر 2 گھنٹے سے زائد کی ویڈیو فقیر کی اسی چینل پر موجود ہے، وہ سماعت کی جا سکتی ہے۔ فقیر نے اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کیا ہے اس میں کہ
یہ حضرات انگریز کے لیے کام کرتے تھے، انگریز کے خیر خواہ تھے، انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز ان کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرتا تھا۔ جو انگریز کے مخالف سردار تھے، خانان پشاور، دیگر جو سرداران تھے، رائے احمد بریلوی صاحب اپنی جماعت کو لے کر ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہے۔ یہ اس ویڈیو کے اندر تمام تفصیل فقیر نے بیان کر دی ہے، وہ سماعت کی جا سکتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہابیت دیوبندیت کی ابتدا ان حضرات سے ہوتی ہے، تو جب ان کے ابتدائی حضرات ان کی سرپرستی انگریز کرے، ان کی معاونت انگریز کرے، اور یہ حضرات انگریز کے لیے کام کریں، تو جو ان کے ماننے والے ہیں، پیچھے آنے والے حضرات ہیں، وہ کیسے انگریز کی ایجنٹی نہ کرتے، وہ کیسے انگریز کے خیر خواہ نہ ہوتے، وہ کیسے انگریز کی حمایت میں فتاوی جات نہ لکھتے۔ عزیزان گرامی، رائے احمد بریلوی صاحب کے بعد، اسماعیل دہلوی صاحب کے بعد 1857 کو آپ لے لیں۔ 1857 میں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، مولوی قاسم ننوتوی صاحب، مولوی احسن ننوتوی صاحب جو قاسم ننوتوی صاحب کے خاص یار تھے، اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، ان کا کیا کردار تھا اس جانب اب آ جائے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ آپ سماعت فرما لیں، حوالہ جات میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، عبارتیں بھی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ایک واقعہ کو بڑا اچھالتے ہیں اور عوام میں بیان کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، شاملی کے میدان پر ہمارے اکابرین نے جہاد کیا ہے، وہ جہاد کرتے رہے، لڑائیاں کی ہیں، رشید احمد گنگوئی صاحب، قاسم ننوتوی صاحب، حافظ ضامن صاحب اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، جن میں مولوی منیر ننوتوی صاحب، یہ حضرات لڑتے رہے، جہاد کیے انہوں نے شاملی کے میدان کے اوپر۔ جی یہ دیکھیں، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین مجاہدین میں شامل ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے بیان کرتے ہیں نجیب دیوخانی صاحب، اور پھر جو حقیقی طور پہ مجاہدین تھے ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کے کردار کو دھندلانے کی، داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کا جہاد سے کتنا تعلق ہے۔ جو 1857 کے واقعات ہیں، جن کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات غدر کا نام دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ جہاد نہیں کہتے، یہ غدر کا نام دیتے ہیں۔ آپ تھانوی صاحب کے ملفوظات کو پڑھ لیں، تھانوی صاحب کے ملفوظات کو پڑھ لیں، میں انشاءاللہ آگے عبارتیں بھی پیش کروں گا۔ یہ غدر کا نام دیتے ہیں، اور سوانح قاسمی میرے پاس ہے، اس کے اندر بھی جا بجا اس نے غدر کا لفظ لکھا، اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ غدر تھا۔ اب ان کا کیا کردار تھا اس میں، اس واقعے کا جہاد سے کتنا تعلق ہے؟ یاد رکھیں، یہ میرے پاس سوانح قاسمی ہے، مولوی قاسم ننوتوی صاحب جو وہابی قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، ان کی سیرت پر، سوانح پر سب سے معتبر مستند کتاب ہے مولوی مناظر حسن گیلانی۔ اس بندے نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو انگریز مخالف ثابت کیا جائے۔ جو بھی لکھتا ہے پھر آخر میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے دلائل نہیں ملے، اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا واقعہ تھا، جتنا معلوم ہو سکا لکھ دیا۔ یعنی اس نے بھی ڈنڈی ماری ہے ان واقعات کے اندر۔ یہاں پر ذرا آپ سماعت فرمائیں، یہ جو شاملی کا واقعہ تھا جس میں مولوی قاسم ننوتوی صاحب اور رشید گنگوئی صاحب تھے، حافظ ضامن صاحب تھے، مولوی منیر ننوتوی صاحب، اس کو 57 کے واقعات سے نہ جوڑا جائے۔ یہ ایک علاقائی لڑائی تھی، 1857 کی جنگ جہاد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، چونکہ
فسادات ہونا شروع ہو گئے اور ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقے میں جا کر لڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، آپ حقیقت معلوم کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 113 ہے، یہاں پر مولوی مناظر احسن گیلانی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن جس قصبہ میں بتایا جاتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے عملی حصہ لیا تھا، ظہور غدر کے کافی عرصہ کے بعد اس قصبہ کی ابتدا ہوئی۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرمائیں، اور بالخصوص نجیب دیوخانی صاحب اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو اس واقعے کو جنگ آزادی سے جوڑتے ہیں، جہاد 57 سے جوڑتے ہیں، وہ ذرا یہ عبارت ایک بار پھر سنیں توجہ کے ساتھ کہ آپ کے مولوی کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے حصہ لیا تھا، ظہور غدر کے کافی عرصہ کے بعد یہ لڑائی ہوئی تھی، اس قصبہ کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ جو لڑائی ہوئی جس میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے حصہ لیا تھا، یہ لڑائی ظہور غدر یعنی 57 کے بعد، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ غدر یہ نام دیتے ہیں جہاد 57 کو، 1857 کی جو جنگ ہے، جہاد ہے، اسے یہ غدر کا نام دیتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے ظہور غدر کے کافی عرصہ کے بعد یہ لڑائی ہوئی، جس میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تھے۔ یعنی 1857 کے جہاد جنگ کو اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ مولوی مناظر احسن گیلانی صفحہ نمبر 113 ہے۔ یہ حوالہ، یہ گواہی، یہ اعتراف سماعت کر لینے کے بعد، اقرار آپ نے سماعت کر لیا وہابی دیوخانی فرقے کے مولوی کا، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے سوانح نگار کا، کہ جو شاملی کا واقعہ تھا اسے جہاد سے کوئی تعلق نہیں تھا، 1857 کی جو جنگ تھی اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اب ذرا یہ آپ سماعت فرمائیں کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا کیا کردار تھا، کتنا حصہ تھا، انہوں نے کتنے فوجیوں کو مارا، انہوں نے کتنے فوجیوں کو، یہ جو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، انگریز کو تہس و نہس کر کے رکھ دیا، ان کا کتنا حصہ تھا، ذرا آپ سماعت فرمائیں اور آپ کو ہنسی آئے گی۔ صفحہ نمبر 109 ہے، یہی سوانح قاسمی جلد 2 ہے، یہاں پر لکھتے ہیں اتنی بات بہرحال یقینی ہے اور ان ناقابل انکار چشمدید گواہیوں کا کھلا ہوا اقتداء ہے، اتنی بات بہرحال یقینی ہے اور ان ناقابل انکار چشمدید گواہیوں کا کھلا ہوا اقتداء ہے کہ مالی خلیہ سے زیادہ اس قسم کی افواہوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ غدر کے ہنگامہ کے برپا کرانے میں دوسروں کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے علمی و دینی رفقا کے بھی ہاتھ تھے۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے سوانح نگار مولوی مناظر احسن گیلانی لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 109 کے اوپر اعتراف کر رہے ہیں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے حوالہ سے کہ اتنی بات بہرحال یقینی ہے اور چشمدید گواہیوں کا کھلا ہوا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کی افواہوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ غدر کے ہنگامہ کے برپا کرانے میں دوسروں کے ساتھ مولوی قاسم نانوتوی صاحب اور آپ کے علمی و دینی رفقا کے بھی ہاتھ تھے، بلکہ واقعہ وہی ہے جو مصنف امام نے لکھا ہے کہ مولانا فسادوں سے کوسوں دور تھے۔ یاد رکھیں، جو مسلمان انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے، وہابیوں کے نزدیک اور انگریزوں کے نزدیک وہ باغی تھے اور فسادی تھے، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات 1857 کو غدر اور بغاوت کا نام دیتے ہیں اور فساد کا نام دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے مولانا فسادوں سے کوسوں دور تھے۔ یہ اب سوانح قاسمی کے حوالہ سے 2 باتیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں کہ جو شاملی کا واقعہ تھا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا 1857 کے واقعہ سے، جہاد سے، جنگ سے، وہ
کافی عرصہ کے بعد رونما ہوا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ ایک علاقائی لڑائی تھی، اور کس کے خلاف تھی وہ میں انشاءاللہ ایک اور کتاب سے آگے بیان کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا کیا کردار تھا وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا صفحہ نمبر 109 کے اوپر، اور بھی بہت سارے مقامات کے اوپر مولوی مناظر احسن گیلانی صاحب نے یہ لکھا ہے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے حوالہ سے کہ یہ حضرات لڑائی سے، فسادات سے کوسوں دور تھے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد یہاں پر ایک وہابیوں کے لیے مزے کی بات، دیوخانیوں کے لیے ایک الجھن ہے، ان کو بڑا شوق ہے دست و گریباں کا۔ نجیب دیوخانی صاحب ہو گئے، مولوی ابو ایوب صاحب ہو گئے، جو اپنی شکل نہیں دیکھتے، بس علماء اہل سنہ و جماعت کے اوپر اعتراضات کرتے، بکواسیں کرتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، الزام تراشی، بہتان بازی۔ ان کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ملفوظات تھانوی صاحب جلد نمبر 2 ہے، اس میں اور بھی بہت سارے مقامات کے اوپر سوانح قاسمی اس کتاب کے اندر، جس کے ابھی میں نے حوالہ جات پیش کیے، اور دیگر کتب کے اندر انہوں نے 1857 کے واقعات کو، جنگ کو، جہاد کو انہوں نے غدر کا نام دیا۔ غدر لکھتے ہیں اپنی کتب کے اندر کہ یہ غدر ہے۔ عبارات اکابر میں وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب صفحہ نمبر 138 کے اوپر کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو 1857 کو غدر کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے لیے خصوصی طور پہ صفحہ نمبر 138 کے اوپر لکھتے ہیں 1857 کے متعلق کہ جب رمضان المبارک 1273 سنہ ہجری مئی 1857 میں ہندوستان میں تحریک آزادی شروع ہوئی تو اس جہاد میں آگے پھر نشان لگا کے لکھتے ہیں جس کو کم بخت مورخ غدر لکھنے سے نہیں چوکتے، جس کو کم بخت مورخ غدر لکھنے سے نہیں چوکتے۔ اب مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کی اس عبارت جو صفحہ نمبر 138 پر موجود ہے سامنے رکھیں، اور ادھر تھانوی صاحب کے ملفوظات کو سامنے رکھیں، مناظر احسن گیلانی صاحب اور مولوی عاشق علی میرٹھی صاحب اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جنہوں نے 1857 کے جہاد کو غدر لکھا ہے، وہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کے فتویٰ کے مطابق، عبارت کے مطابق یہ تمام کے تمام کم بخت ہیں، یہ تمام کے تمام کم بخت ہیں۔ جہاں آپ کو ان کے کم بخت ہونے کا علم ہوا، وہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقت وہ ہے کہ جو ان کے پرانے اکابرین نے بیان کی ہے کہ یہ حضرات ان واقعات کو، جہاد کو، 1857 کی جنگ کو جو غدر لکھتے ہیں وہ حقیقت میں انگریز کے حمایتی اور پٹھو تھے، خیر خواہ تھے۔ حقیقت یہ نہیں ہے جو نجیب دیوخانی صاحب، ساجد خان، مولوی ابو ایوب یا گھمن صاحب یا مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب اپنی کتب میں بیان کرتے ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو مولوی عاشق علی میرٹھی صاحب نے بیان کی ہے، جو تھانوی صاحب نے بیان کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ انگریز کے ایجنٹ اور خیر خواہ تھے۔ خیر، یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی، ان کو چونکہ دست و گریباں کا بڑا شوق ہوتا ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو، تو اب مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کی عبارت کے مطابق تھانوی صاحب اور عاشق علی میرٹھی صاحب، مولوی مناظر احسن گیلانی صاحب اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جنگ آزادی کو غدر لے کر کم بخت ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وہابی دیوخانی فرقے کا معاملہ ہے، وہ کم بخت لکھیں، وہ بدبخت لکھیں، یہ ان کے گھر کی بات ہے۔ سوانح قاسمی کے حوالہ جات سماعت کر لینے کے بعد یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، مولوی عاشق علی میرٹھی صاحب، مولوی عاشق علی میرٹھی صاحب، یہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگرد خاص
اور معتبر مستند سوانح نگار مولوی عاشق الہی میرٹھی تذکرۃ الرشید، صفحہ نمبر 73 پر اس نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعات بیان کیے 1857 کے۔ کن کے واقعات؟ مولوی قاسم نانوتوی صاحب اور مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب۔ چونکہ یہ کتاب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے سوانح پر ہے تو زیادہ واقعات گنگوہی صاحب کے یہاں پر بیان کیے۔ ابتدا اس کی الزام بغاوت اور اس کی کیفیت، یہ عنوان ہے، الزام بغاوت اور اس کی کیفیت۔ کیا مطلب؟ الزام بغاوت یعنی بغاوت کا الزام کس پر؟ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب پر اور جو ان کے ساتھی تھے۔ حقیقت سے تعلق نہیں تھا، حقیقت میں یہ لوگ باغی نہیں تھے جیسے آگے اس نے بیان کیا، یہ صرف ان پر الزام تھا، محض الزام، حقیقت سے تعلق نہیں تھا کہ یہ حضرات اپنی سرکار کے باغی ہوں، یہ صرف ان پر الزام تھا۔ یہ عنوان ہے الزام بغاوت اور اس کی کیفیت۔ اس عنوان کے بعد مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب نے شعر لکھے عنوان کے بعد، ابھی بات شروع نہیں کی، یہ تفصیل واقعات بیان نہیں کیے، شعر لکھے، وہ شعر بھی پڑھنے کے قابل ہیں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں اور ابتدا کے اندر جو شعر لکھے وہ پڑھیں۔ میں ایک مصرع یہاں پڑھ دیتا ہوں کہ کس منہ سے اسے مفسد و چالاک کہا جائے، یہ آخری مصرع ہے ان اشعار کا، یعنی کس منہ سے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کو مفسد و چالاک کہا جائے۔ نجیب دوخانی صاحب میرے خیال سے مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب یہ آپ کے لیے اور آپ جیسے مولویوں کے لیے خصوصی طور پہ یہ شعر لکھ رہے ہیں جو مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، نانوتوی صاحب اور دیگر وہابیوں کو، دیوبندیوں کو انگریز کے خلاف لڑنے والا قرار دیتے ہیں، مفسد بتلاتے ہیں، فساد پھیلانے والا۔ یہ اشعار لکھنے کے بعد اس پہ بڑا لمبا چوڑا تبصرہ ہو سکتا ہے۔ پہلی لائن، پہلی سطر شروع سن 1276 ہجری نبوی 1859 سن عیسوی وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی قدس سرہ پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تہمت باندھی گئی۔ یہ صفحہ نمبر 73 ہے، جو مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے معتبر مستند سوانح نگار ہیں مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب، وہ کیا لکھتے ہیں کہ امام ربانی پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ظاہر ہے نجیب دوخانی صاحب کی طرح کچھ اس طرح کے ظالم شخص ہوں گے جو رشید گنگوہی صاحب اور مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب کی روحوں کو تڑپاتے ہیں، انہیں ایذائیں دیتے ہوں گے، اور انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہوگا کہ یہ حضرات انگریز کے مخالف ہیں اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تہمت باندھی گئی۔ وہی مفسد جو انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے، وہ تہمت باندھنے والے ہیں، الزام لگانے والے ہیں۔ کیا میں اب بھی اپنی بات میں سچا نہیں ہوں جو ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ الزام تراشی اور تہمت سے کام لیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں؟ بھائی جو اپنے مولویوں پر تہمت باندھتے ہیں کہ یہ انگریز مخالف تھے، الزام لگاتے ہیں کہ یہ انگریز کے باغی تھے، انگریز کے خلاف تھے، جب اپنے علماء پر، اپنے اکابرین پر یہ ظلم کرتے ہیں، ان کی روحوں کو تڑپاتے ہیں، تو یہ حضرات علماء اہل سنہ و جماعت کو کیسے معاف کریں گے؟ بھائی جب اپنے اکابرین کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، ان کی روحوں کو تڑپاتے ہیں کہ وہ بیچارے ساری زندگی انگریز کے خیر خواہ رہے، انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے پٹھو رہے، اور یہ اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حضرات تو انگریز کے مخالف تھے۔ مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب کہتے ہیں کہ وہ الزام لگانے والے ہیں جو ان کو انگریز کا مخالف بتلائیں، جو انگریز کا باغی بتلائیں، وہ
तोहमत बांधने वाला है मौलवी गंगोही और ननोतवी पर। ये इब्तिदाई अल्फाज हैं। मजीद आगे क्या लिखते हैं, यही सफ़ा नंबर 73 चंद लाइनें छोड़ के लिखते हैं कि जिनके सरों पर मौत खेल रही थी उन्होंने कंपनी के अमन व आफियत का ज़माना कदर की नज़र से न देखा और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का अलम कायम किया। ये अब जो मुजाहिदीन थे 1857 के लड़ने वाले उलमा, उनके मुतालिक लिख रहे हैं कि जिनके सरों पर मौत खेल रही थी उन्होंने अब जिहाद के लिए अपने सरों पर कफन बांधा हुआ था, उनके मुतालिक उन्होंने कंपनी के अमन व आफियत का ज़माना कदर की नज़र से ना देखा। यानी जो अंग्रेज़ हुकूमत है, रहमदिल गवर्नमेंट, ये अल्फाज लिखे हुए हैं, और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का अलम कायम किया। उन्होंने गवर्नमेंट का जो ज़माना था अमन व आफियत वाला, उसको कदर की निगाह से न देखा, उन्होंने बगावत का अलम कायम किया। उन लोगों ने मौलवी गंगोही पर और कासिम ननोतवी पर इल्ज़ाम लगाया। ये मौलवी आशिक अली मेरठी साहब, यहाँ पर अब इन्होंने ये बता दिया कि ये हजरात अंग्रेज़ को कैसा समझते थे, उनकी हुकूमत को कैसा समझते थे कि अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने, रहमदिल गवर्नमेंट के वाज़े तौर पे यहाँ पर अल्फाज मौजूद हैं, ये मेरे सामने किताब है, यहाँ पर देख कर मैं पढ़ रहा हूँ, और अमन व आफियत का ज़माना कदर की नज़र से ना देखा। यानी ये उनके ज़माना में अमन व आफियत के साथ थे, ज़ाहिर है उनके ये खैर खा वफादार थे, जंड थे, मफाद परस्ती। ये सफ़ा नंबर 73। फिर आगे लिखते हैं मौलवी आशिक अली मेरठी साहब, इनके जिहाद के मुतालिक सफ़ा नंबर 75 है। चंद इबारतें यहाँ से फ़कीर पढ़ रहा है। लिखते हैं कि ये नबर्द अज़मा दिलेर जत्था अपनी सरकार के मुखालिफ बागियों के सामने से भागने या हट जाने वाला न था। ये दिलेर जत्था अपनी सरकार के मुखालिफ बागियों के सामने से भागने या हट जाने वाला ना था। कौन सा? मौलवी कासिम ननोतवी साहब, इनके इमाम रब्बानी रशीद अहमद गंगोही साहब, हाफिज जामन साहब और दीगर वहाबी दौखानी फ़िरका के मौलवी हजरात, ये दिलेर जत्था अपनी सरकार के मुखालिफ बागियों के सामने से हट जाने वाला या भागने वाला ना था। इब्तिदा के अंदर जैसे मैंने अर्ज किया था कि ये एक इलाकाई लड़ाई थी, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई ये नहीं थी। शामली का वाकया जिसको ये बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और कहते हैं कि जी ये अंग्रेज के खिलाफ था, भाई अंग्रेज के खिलाफ कहाँ था? ये फिर इबारत सुने, अल्फाज सुने, आपने तवज्जो करनी है कि ये दिलेर जत्था अपनी सरकार के मुखालिफ बागियों के सामने से, अपनी सरकार के मुखालिफ बागियों के सामने से भागने या हट जाने वाला ना था। भाई यहाँ पर जो अंग्रेज के मुखालिफ बागी थे उनके सामने से ये जत्था वहाबियों का, देवखानियों का हट जाने वाला या भागने वाला ना था। यहाँ से पता ये चला कि ये हजरात अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़े बल्कि अंग्रेज के हक में लड़े, अंग्रेज के मुखालिफ लोगों से लड़े, अंग्रेज के बागियों से लड़े। ये मौलवी आशिक अली मेरठी साहब सफ़ा नंबर 75 के ऊपर वाज़े तौर पे लिखते हैं, और सरकार पर जान इसारी के लिए तैयार हो गया। जी अंग्रेज़ के लिए इन्होंने जाने देने का जो है आद कर लिया, ये जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए बागियों से लड़ने के लिए, और लड़े भी। और फिर आगे वो सारे वाक़यात मौलवी आशिक अली मेरठी ने यहाँ पर बयान किए। मज़ीद आगे आप सुनते जाएं, ये चंद इबारतें मौलवी आशिक अली मेरठी साहब की किताब से जो मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब की मुअतबर मुस्तनद सवाने है, यहाँ से पेश कर रहा हूँ। सफ़ा नंबर 76 पर क्या लिखते हैं? जब बगावत व फसाद का किस्सा फ़रोग़ हुआ और रहमदिल गवर्नमेंट की हुकूमत ने दोबारा गलबा पाकर बागियों की सरकूबी शुरू की,
تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹی سچی تہمتوں اور مخبری کے پیشہ سے سرکاری خیر خواہ اپنے کو زہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشین حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا، اور یہ مخبری کی کہ تھانہ کے فساد میں اصل الاصول یہی لوگ تھے اور شاملی کی تحصیل پر حملہ کرنے والا یہی گروہ تھا۔ یہ مولوی عاشق علی میرٹی صاحب واضح طور پہ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ نجیب دوخانی صاحب، آپ اینک لگا کر عبارتیں پڑھتے ہیں اس لیے آپ کو دھندلا نظر آتا ہے، میرا مشورہ آپ مانیں، میری بات مانیں، آپ اینک اتار کر یہ عبارتیں پڑھ کر دیکھیں، شاید آپ کو حق اور سچ نظر آئے، آپ کو یہ عبارتیں نظر آ جائیں جو آپ کے اکابرین نے لکھی ہیں، گنگوئی صاحب اور ننوتوی صاحب کے بارے میں، جو 1857 کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر لکھی ہیں انہوں نے۔ شاید اینک اتاریں، ممکن ہے آپ کو یہ صاف نظر آ جائیں۔ دوسروں کو آپ تانا دیتے ہیں، دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھتے ہیں جب بغاوت و فساد کا قصہ فروغ ہوا، ٹھنڈا ہوا، رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی، تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹی سچی تہمتوں اور مخبری کے پیشہ سے سرکاری خیر خواہ اپنے کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشین حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا۔ یہ تو گوشہ نشین حضرات تھے، انگریز کے حق میں لڑنے والے تھے، ان پر بغاوت کا الزام لگایا، اور یہ مخبری کی کہ تھانہ کے فساد میں اصل الاصول یہی لوگ تھے، یہ اب ان پر الزام ہے۔ اور خود آگے مولوی عاشق علی میٹھی صاحب لکھتے ہیں، حالانکہ یہ کمبل پوش فاقہ کش نفس کش حضرات فسادوں سے کوسوں دور تھے، فسادوں سے یہ فاقہ کش کمبل پوش نفس کش حضرات فسادوں سے کوسوں دور تھے۔ جی یہ مولوی عاشق علی میرٹی صاحب خود اعتراف کرتے ہیں ان کے حق میں، صفحہ نمبر 76 ہے۔ اب یہ عبارتیں وہابیوں کو نظر نہیں آتی، ان حقائق کو جھٹلا کر پھر بھی ان کو 1857 کی جنگ کا جو مجاہدین ہے وہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یار اتنی بڑی دھاندلی تاریخ کے ساتھ اتنے بڑے موٹے موٹے جھوٹ، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیوبندیوں کی طرح دوسرے لوگ بھی عقیدت میں مبتلا ہو کر وہ بھی حقائق سے چشم پوشی کر لیں گے۔ وہ کاکا ایسا نہیں ہے، کتابیں آپ کی مارکیٹ سے ملتی ہیں، علماء اہل سنہ و جماعت کے پاس، عوام کے پاس، مسلمانوں کے پاس یہ کتابیں آپ کی موجود ہیں، اور یہ تمام حقائق آپ کی کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ یار بندہ اتنا بھی کوئی بے شرم ہوتا ہے کہ اپنے ہی اکابرین کے اوپر الزام تراشی، اپنے ہی اکابرین کے اوپر تہمتیں کہ جی یہ انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرات فسادوں سے کوسوں دور تھے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ گوشہ نشین حضرات ہیں، انہوں نے کبھی انگریز کے خلاف لڑنا تو دور انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے، ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سوچا۔ یہ میں آگے حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 76 کے اوپر یہاں پر پھر رحم دل گورنمنٹ کے الفاظ ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ صرف جھوٹی تہمت اور یہ الزام تھا ان حضرات کے اوپر، یہ حضرات جنگ آزادی 1857 سے کوسوں دور تھے۔ صفحہ نمبر 76 کے اوپر، صفحہ نمبر 89 کے اوپر کیا لکھتے ہیں، یہ عبارت آپ سنیں، اور واضح صریح عبارت، یہ عبارت سن کر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرات انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے، مجاہدین میں تھے، تو پھر میرے خیال سے میر جعفر میر صادق کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں بھی آپ ان حضرات کی فہرست میں لسٹ میں شامل کر کے آپ مجاہدین میں شمار کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اس پر پھر اعتراض نہیں ہوگا، میر جعفر میر صادق کو بھی ان حضرات میں شامل کر لیں۔ یار اتنی بڑی دھاندلی تحریک کے ساتھ صفحہ نمبر 89 کے اوپر مولوی عاشق علی میرٹھی صاحب کیا لکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے آخر ناکام واپس ہوئے،
ہر چند کے یہ حضرات حقیقتاً بے گناہ تھے، یعنی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا 1857 میں، مگر دشمنوں کی یاوہ گوئی نے ان کو باغی و مفسد اور مجرم و سرکاری خطاوار ٹھہرا رکھا تھا، اس لیے گرفتاری کی تلاش تھی، مگر حق تعالیٰ کی حفاظت برسر تھی، اس لیے کوئی آنچ نہ آئی۔ اور جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، آگے لکھا تازیست خیر خواہ ہی ثابت رہے۔ جی یہ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے اور تازیست خیر خواہ ہی ثابت رہے۔ ہاں چند روز کی تفریق بین الاحباب مقدر تھی، وہ اٹھانی تھی سو اٹھائی۔ اب واضح طور پہ اس میں اقرار کیا گیا، اعتراف کیا گیا کہ یہ حضرات حقیقتاً بے گناہ تھے، ان پر الزام تھا، لوگوں نے الزام لگا دیا، یہ بے گناہ تھے، اپنی سرکار کے دلی خیر خواہ تھے اور تازیست یہ خیر خواہ ہی ثابت رہے۔ یہ کیسے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں کہ جو ان کو انگریز کا مخالف بتلاتے ہیں، انگریز کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 89 اور پھر آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت امام ربانی قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ کو اس سلسلہ میں امتحان کا بڑا مرحلہ طے کرنا تھا، اس لیے گرفتار ہوئے اور 6 مہینے حوالات میں بھی رہے۔ آخر جب تحقیقات اور پوری تفتیش و چھان بین سے کالشمس فی نصف النہار ثابت ہو گیا کہ آپ پر جماعت مفسدین کی شرکت کا محض الزام ہے، الزام اور بہتان ہی بہتان ہے، اس وقت رہا کیے گئے۔ اب یہاں پر پوری چھان بین کے ساتھ پوری تفتیش کی انگریز نے۔ یاد رکھیں 1857 کے وہ حالات تھے کہ شک کی بنا پر انگریز کی فوج انسان تو انسان پوری بستیوں کو جلا ڈالتی تھی، بستیوں کو تہس و نہس کر دیتی تھی، پھانسیوں پہ لٹکا دیا جاتا تھا شک کی بنا پر۔ لیکن یہ حضرات یہ ایسے مجاہدین تھے کہ جنہوں نے انگریزوں سے توپیں لی ہیں بقول وہابیوں کے دیوخانیوں کے، انگریزوں کے فوجیوں کو مارا بقول وہابی دیوخانیوں کے، لیکن کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوا۔ وہاں پر ان کا یہ جہاد انہیں نظر ہی نہیں آیا، یہ توپ خانے انگریز کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ حضرات ہماری توپیں چھیننے والے، ہمارے فوجیوں کو مارنے والے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے کہ انگریز اپنے دشمن سے اپنی توپیں واپس نہ لے سکا، ان کے جہاد کو ثابت نہ کر سکا، لڑائی کو ثابت نہ کر سکا، پوری چھان بین تفتیش کر لینے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کون سے الہام ہوئے کہ ان کو معلوم ہوا کہ یہ حضرات تو انگریز کے مخالف تھے، انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے۔ میرے خیال سے مرزا قادیانی کی طرح ان کے پاس بھی اس قسم کا کوئی بندہ آتا ہوگا جو مرزا قادیانی کو اس کے مطابق وحی کیا کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس بھی اس طرح کا کوئی نظام ہو کہ جو ان کو بتاتا ہو کہ بھائی مولوی قاسم نانوتوی صاحب بھی انگریز کے مخالف تھے، وگرنہ ان کی کتابیں تو یہ بتلاتی ہیں کہ یہ حضرات انگریز کے تازیست خیر خواہ ہی ثابت رہے، انگریز کے حمایتی، انگریز کے ایجنٹ بنے رہے، الزام ثابت نہیں ہوا۔ انگریز نے بڑی کوشش کی، 6 مہینے حوالات میں رکھا، قید کیا ان کو، لیکن الزام ثابت نہیں ہوا۔ لیکن وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو بعد میں آئے، کافی عرصہ پیدا ہوئے، ان کے پاس پتہ نہیں الہامات آنا شروع ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ حضرات تو انگریز کے مخالف تھے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ صفحہ نمبر 89۔ آگے صفحہ نمبر 80، یہی کتاب تذکرۃ الرشید، صفحہ نمبر 80 پہ یہاں پر ایک عبارت مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب نے لکھی ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں ذرا آپ کو سماعت فرمائیں۔ مگر آپ کوہ استقلال بنے ہوئے خدا کے حکم پر راضی تھے اور سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔
اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے، جو چاہے کرے، اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا۔ یہ اب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب ان کا بیان ہے جو ان کے شاگرد مولوی عاشق علی میرٹھی نے بیان کیا کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ اب پھر ایک بار مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے ان لوگوں کے منہ کے اوپر لتر مارا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات انگریز کے مخالف تھے، انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے، وہ تو کہتے ہیں یہ جھوٹا الزام ہے، بغاوت کا الزام ہے، لڑائی کا الزام ہے مجھ پر، میں تو مفسدوں میں تھا ہی نہیں، میں نے تو لڑائی کی ہی نہیں ہے، میں لڑا ہی نہیں ہوں، یہ تو الزام ہے۔ جب الزام ہے تو میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ یہ اب رشید گنگوئی صاحب کا تماچا ہے نجیب دخانی صاحب، اور نجیب دخانی صاحب جیسے وہ مولوی حضرات جو رشید گنگوئی صاحب کو انگریز کا مخالف بتلاتے ہیں، انگریز کے خلاف بتلاتے ہیں، اور پھر گنگوئی صاحب بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے، جو چاہے کرے، مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے، اسے تو پتہ ہے کہ میں انگریز کا ایجنٹ ہوں، انگریز مخالف ہوں نہیں۔ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ رشید گنگوئی صاحب کا یہ بیان صفحہ نمبر 80 کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب جب جیل میں تھے، قید میں تھے، انگریز نے ان کو پکڑا، وہاں پر کچھ عجیب قسم کے سوالات ہوتے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے۔ جوابات کیا دیتے ہیں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، ذرا آپ مولوی عاشق علی میرٹھی صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں کبھی آپ سے سوال ہوا کہ رشید احمد تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا اور فساد کیا؟ صفحہ نمبر 85، یہی کتاب تذکرۃ الرشید۔ لکھتے ہیں رشید احمد تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا اور فساد کیا؟ آپ جواب دیتے ہمارا کام فساد کا نہیں، نہ ہم مفسدوں کے ساتھی۔ یہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا اعتراف، ہمارا کام فساد کرنا نہیں ہے، ہم فسادیوں کے ساتھی نہیں ہیں۔ کبھی دریافت ہوتا کہ تم نے سرکار کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھائے؟ آپ اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ ہمارا ہتھیار تو یہ ہے، یعنی تسبیح دکھاتے تھے رشید احمد گنگوئی صاحب۔ کبھی حاکم دھمکاتا کہ ہم تم کو پوری سزا دیں گے، آپ فرماتے کیا مذائقہ ہے مگر تحقیق کر کے۔ ایک مرتبہ حاکم نے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں مگر زمینداری۔ غرض حاکم نے ہر چند تحقیق کیا اور تجسس و تفتیش میں پوری کوشش صرف کر دی، مگر کچھ ثابت نہ ہوا، اور ہر بات کا معقول جواب پایا۔ آخر بری کیے گئے اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ رشید احمد رہا کیے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ انگریز ان کے مامے چاچے کا بیٹا تھا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ تو یہ تھا کہ شک کی بنا پر پھانسی پہ لٹکا دینا۔ دلی سے پشاور تک مورخین لکھتے ہیں کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی عالم یا کسی طالب علم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ شک کی بنا پر گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے، شک کی بنا پر شہر کے شہر انگریز تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ لیکن وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کا اور گنگوئی صاحب کے وہ چاچے مامے کا بیٹا تھا، خالہ کا بیٹا تھا، اس نے سوالات کیے کہ کیا تم نے فسادیوں کا ساتھ دیا ہے؟ فساد کیا؟ یہ آگے سے کہتے ہمارا کام فساد نہیں ہے، ہم مفسدوں کے ساتھی نہیں ہیں۔ وہ پوچھتا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے؟ یہ جواب دیتے کہ یہ تسبیح ہمارا ہتھیار تو یہ ہے۔ وہ پھر پوچھتا کہ ہم تم کو سزا دیں گے؟ یہ کہتے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر تحقیق کرنے کے بعد مجھے سزا دی جائے۔ اور پھر لکھا کہ اس نے پوری تحقیق کی، تفتیش کی، رشید گنگوئی صاحب کا جرم ثابت نہیں ہوا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے؟ اگر انہوں نے انگریز کے خلاف لڑا ہوتا تو کیا انگریز ان کے ساتھ یہی سلوک کرتا جو رشید احمد گنگوئی صاحب کے ساتھ کیا گیا؟ بھئی انگریز کو پوری تفتیش اور تحقیق کے بعد کوئی جرم رشید گنگوئی صاحب کا
نہیں ملا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اور انگریز یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ ہمارے مخالفین تھے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ رشید گنگوئی صاحب کو اور قاسم نانوتوی صاحب کو اور ان کی جماعت کو انگریز مخالف ثابت کر کے پتہ نہیں یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں۔ آیا یہ رشید گنگوئی صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں؟ وہ حضرات تو بڑے شریف تھے، بڑے سادہ تھے، اور فاقہ کش حضرات تھے، گوشہ نشین حضرات تھے، یہ ان کو خواہ مخواہ فسادیوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 85 کے اوپر مولوی عاشق علی میرٹھی نے واضح طور پہ عبارات لکھی ہیں اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے احوال بیان کیے۔ تذکرۃ الرشید، حقیقت یہ ہے جو آپ نے سماعت کی، لیکن مولوی غلام رسول مہر اور مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا، ظلم عظیم کیا، اور بعد میں جو آنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تھے انہیں یہ بتلایا کہ یہ حضرات انگریز کے مخالف تھے، اور انہی حضرات سے یہ سبق لے کر آج کل کے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے یہ جہاد کیا، وہ کیا، فلاں کیا، ڈھمکاں کیا۔ اس جہاد کی حقیقت یہ ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ کتنی عبارتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اور انہی کی کتب سے پڑھی ہیں کہ یہ حضرات انگریز کے، بلکہ انگریز نہیں کہنا چاہیے بلکہ رحم دل گورنمنٹ کے یہ حضرات خیر خواہ تھے اور تازیست خیر خواہ ہی ثابت رہے۔ حقیقت میں جب یہ انگریز سرکار کے فرما بردار تھے، ہمیں کیا مجال کہ ہم ان حضرات کو انگریز کا مخالف بتلائیں۔ یہ تذکرۃ الرشید۔ میں یہاں پر ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات انگریز مخالف تھے، انہوں نے جہاد کیا ہے، بڑا زبردست حوالہ، کمال کا حوالہ ہے، تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں، جلد اس کی 2 ہے میرے پاس، یاد رکھیں ملفوظات مولوی تھانوی صاحب کے مصدقہ ہیں، نظر ثانی کے بعد شائع ہوتے تھے، اس پر متعدد حوالہ جات ہیں، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے ہاں تھانوی صاحب کا کیا مقام ہے یہ بھی مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے یہ بات خود لکھی ہے کہ تھانوی صاحب جس کو حق سمجھتے تھے وہی کہتے تھے، اور جناب کے پاؤں دھو کر پینا، یہ واقعات ان کی کتب کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ تھانوی صاحب کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ ملفوظات ہیں، صفحہ نمبر 292 ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جہاد کیا ہے۔ میں نے درمیان میں اشارہ کیا تھا کہ یہ حضرات جہاد کیا کرتے، انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، بلکہ ان کے باپ داداؤں نے بھی سوچا نہیں تھا۔ میں اس بات کی تائید میں، اس بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں لڑا بلکہ سوچا بھی نہیں تھا، تھانوی صاحب کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور ان کے جہاد کی حقیقت کھولنے لگا ہوں کہ یہ کتنا بڑا دغا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں عوام سے کہ ہمارے اکابرین نے جہاد کیا۔ صفحہ نمبر 292 پر زمانہ غدر میں بعض بزرگوں کا واقعہ، زمانہ غدر، اب تھانوی صاحب بھی دیکھیں، غدر سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، جہاد سے تعبیر نہیں کرتے۔ ملفوظ نمبر 452، ملفوظ نمبر بھی سماعت فرمائیں، بعض حضرات شکوہ کرتے ہیں کہ صفحہ بھی بتائیں اور ملفوظ نمبر بھی بتایا کریں، کیونکہ مختلف مکتبوں سے ملفوظات شائع ہوتے ہیں تھانوی صاحب کے، تو صفحہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ملفوظ نمبر 452، صفحہ نمبر 292، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے یہ شائع ہوئے۔ زمانہ غدر میں بعض بزرگوں کا واقعہ، ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان حضرات عارفین کی شان ہی جدا ہوتی ہے۔ زمانہ غدر میں جب بعض بزرگوں پر بغاوت کا الزام لگایا گیا، بعض بزرگوں پر بغاوت کا الزام لگایا گیا، یعنی تھانوی صاحب بھی الزام قرار دیتے ہیں بزرگوں پر، حقیقت سے تعلق نہیں ہے،
یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، تہمت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ رشید گنگوئی، قاسم ننوتوی اور ان کی جماعت انگریز کے خلاف لڑتی رہی۔ یہ تھانوی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جب بعض بزرگوں پر بغاوت کا الزام لگایا گیا تو ایک بزرگ گرفتار کر لیے گئے، یعنی رشید احمد گنگوئی صاحب ان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور اجلاس پر ان حضرات کا بیان لیا گیا۔ حاکم نے دریافت کیا کہ آپ لڑے رشید گنگوئی صاحب سے؟ تفتیشی نے، حاکم نے پوچھا کہ آپ لڑے؟ فرمایا کہ میرے تو کبھی باپ دادا بھی نہیں لڑے، میرے تو کبھی باپ دادا بھی نہیں لڑے۔ اب یہ عبارت واضح طور پہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رشید گنگوئی، قاسم ننوتوی، منیر ننوتوی، یہ حضرات کیا لڑتے، ان کے تو باپ دادا بھی نہیں لڑے۔ او کاکا جدوں انگریز انہاں کولوں سوال کردا ہے کہ تسی ساڈے خلاف لڑائی کیتی ہے، لڑے ہو، جواب دیندے ہوئے انہاں دا تراہ نکل جاندا ہے، انہاں دا تراہ نکل جاندا ہے، جواب دیندے نے بھئی اسی کی لڑنا ہے تواڈے خلاف، ساڈے تے پیو دادے نے بھی کدی لڑائی نہیں کیتی، اسی کیوں لڑاں گے تواڈے نال؟ اسی رحم دل گورنمنٹ دے خلاف کیوں لڑاں گے؟ اسی کیوں تلوار اٹھاواں گے؟ اسی تاں گورنمنٹ دے خیر خواہ ہاں، رحم دل گورنمنٹ دے خیر خواہ ہاں، وفادار ہاں، اسی کیوں لڑاں گے؟ انہاں دا تراہ نکل جاندا ہے۔ لیکن انہاں دے منن والے کیسے عجیب لوگ نے جڑے کہندے نے کہ انہاں نے انگریز دے خلاف لڑائی کیتی ہے، جہاد کیتا ہے انگریز دے خلاف، انگریزوں کے خلاف انہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں، شاملی کے میدان پر انہوں نے جہاد کیا، انگریز کی توپیں اپنے قبضے میں لے لیں، فلانے کی شہادت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہمارے اکابرین تھے۔ بھئی جواب دیتے ہوئے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادے نے بھی کبھی لڑائی نہیں کی، ہم کیوں کریں گے، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، وفادار ہیں۔ یہ کہنے والا، بیان کرنے والا کوئی سنی عالم نہیں ہے، بلکہ آپ کے دھرم کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ صفحہ نمبر 292، ملفوظ نمبر 452، اسی واقعے کی جانب اشارہ ہے جس کو تفصیل کے ساتھ مولوی عاشق علی میرٹی نے اس کتاب کے اندر نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں یہ انگریز کے خلاف لڑنے والے تھے، یہ حقیقت ہے آپ کے جہاد کی جس کو آپ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور الٹا علماء اہل سنہ و جماعت کے کردار کو، جہاد کو آپ داغدار بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے اکابرین کا کردار یہ رہا ہے، اس میں محض الزام ہے ان پر۔ یہ تھانوی صاحب یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ مزید لکھا، دریافت کیا کہ آپ نے گورنمنٹ کے خلاف ہتھیار اٹھائے؟ حضرت نے تسبیح دکھلا دی کہ ہمارا ہتھیار تو یہ ہے۔ دریافت کیا کہ تم نے فساد کیا؟ فرمایا کہ مسلمان فساد نہیں کر سکتا۔ ان حضرت کو جیل میں رکھا گیا تھا، ان کی برکت سے جیل خانہ خانقاہ ہو گیا تھا، یہ جہاں بیٹھ جائیں گے وہیں رنگ پھیلائیں گے۔ یعنی یہ تذکرۃ الرشید کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر مریدین ہو گئے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ انگریز نے پکڑا تو ان کو سزا دینے کے لیے تھا، جیل میں ان کو سزائیں دیں گے، ان کا جرم ثابت کریں گے، لیکن وہاں پر لوگوں کو مرید کروا رہا ہے ان سے، یعنی ان کی پیری مریدی وہاں پر چمکائی جا رہی ہے، انگریز چمکانے والا ہے۔ علماء کو درختوں پہ لٹکایا جا رہا ہے شہید کر کے، ان کو توپوں کے آگے باندھ دیا جاتا تھا، ان کو جناب والا کھال میں لپیٹ کر جلا دیا جاتا تھا، ان کو شہید کر کے دریا میں بہا دیا جاتا تھا۔ اور یہ وہ مجاہدین تھے انگریز کے خلاف لڑنے والے کہ جن کی پیری مریدی جیل کے اندر چمک رہی ہے، وہاں پر انگریز بندے ان کے پاس لے جاتا ہے اور مریدین ان کے کروا دیتا ہے۔ یہ وہ مجاہدین ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 292 پر تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں۔ ان تمام حوالہ جات کو، عبارات کو، ان کتب کو سامنے رکھیں، آپ آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ فرما لیں گے کہ 1857 کے جہاد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ جو ایک مقام کے اوپر لڑائی ہوئی وہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھی، بلکہ جو انگریز مخالف لوگ تھے، ان کی نگاہ میں باغی اور فسادی تھے، ان کے خلاف ان کی لڑائی تھی، اور یہ انگریز کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ یہ آپ آسانی کے ساتھ فیصلہ فرما لیں گے یہ تمام حوالہ جات سماعت کر لینے کے بعد۔ عزیزان گرامی، ان کی آپ منافقت دیکھیں، ان کا جھوٹ دیکھیں۔
मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्द ख़ास हैं मौलवी आशिक अली मेरठी साहब। ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम था बगावत का और झूठी खबर थी और फसाद का, जंग का, जिहाद का इल्ज़ाम लगाया गया रशीद गंगोई ननोतवी के ऊपर। थानवी साहब भी शागिर्द ख़ास थे मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के। ये भी इसी बात के कायल हैं कि ये इल्ज़ाम था गंगोई साहब के ऊपर। लेकिन बाद के जो वहाबी दौखानी फ़िरका के मौलवी हजरात हैं, मौलवी अजीज़ुर रहमान तज़किरा मशाइख देवबंद, उसके अंदर गुलाम रसूल मेहर साहब हो गए, सरफराज खान सफदर गखवी साहब हो गए, इन्होंने अपनी कुतुब में झूठ बोला, इबारात को बदला और इन हजरात को अंग्रेज़ मुखालिफ साबित करने की कोशिश की। और फिर मौलवी आशिक अली मेरठी के साथ इन्होंने जुल्म यह किया कि इसने चूँकि रशीद गंगोई की अंग्रेज़ नवाजी को बयान किया था और हकीकत को बयान किया, मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी ने क्या किया, इसको ही अंग्रेज़ नवाज बना दिया। खैर हमें किया, हम तो ये कहते हैं कि आशिक अली मेरठी हो या मौलवी अशरफ अली थानवी हो या कासिम ननोतवी या रशीद गंगोई, ये तमाम के तमाम अंग्रेज़ के एजेंट थे। लेकिन गखड़वी साहब ने मौलवी आशिक अली मेरठी को अंग्रेज़ का खैर खा उल्टा साबित कर दिया, लिख दिया अपनी किताब के अंदर। और गखड़वी साहब की इत्तिबा में गखड़वी साहब के बेटे ने भी यही काम किया, मौलवी आशिक अली मेरठी साहब को अंग्रेज़ का खैर खा करार दे दिया। उसका जुर्म यह था कि उसने अपने उस्ताद रशीद गंगोई साहब की अंग्रेज़ नवाजी को बयान किया अपनी किताब के अंदर। सफ़ा नंबर 103 है, इजहारुल ऐब, मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी, सफ़ा नंबर 103। यहाँ पर लिखते हैं, ये इबारत हज़रत मौलाना गंगोही की नहीं बल्कि ये मुअल्लिफ़ तज़किरतुर रशीद की अपनी है और ये उनका ज़ाती नज़रिया और इंदिया है जो बरतानिया के वफ़ादार और खैर खा थे, जो बरतानिया के वफ़ादार और खैर खा थे। ये अब सफ़ा नंबर 103 के ऊपर। अब यहाँ पर गखड़वी साहब ने मौलवी आशिक अली मेरठी साहब को गुस्सा निकालते हुए कि इसने गंगोई साहब को अंग्रेज़ का हिमायती, अंग्रेज़ का एजेंट क्यों लिखा, अंग्रेज़ की जो वफादारी थी उसे क्यों बयान किया इस किताब के अंदर, इसको छुपा लेता। इस वजह से मौलवी आशिक अली मेरठी साहब का पोल भी इसने खोल दिया कि यह भी अंग्रेज़ का खैर खा और वफादार था। सफ़ा नंबर 103 के ऊपर लिखा है, जो बरतानिया के वफादार और खैर खा थे। ये अब मौलवी आशिक अली मेरठी साहब, आप इनकी अंग्रेज़ नवाजी मुलाहजा फरमाते जाएँ। ये कहते हैं कि जी ये 1857 के बड़े मुजाहिद थे, इन्होंने जिहाद किया। मौलवी आशिक अली मेरठी भी अंग्रेज़ का खैर खा वफादार है, रशीद गंगोई भी अंग्रेज़ का खैर खा वफादार है और सारी ज़िंदगी खैर खा वफादार ही रहे। ये मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी साहब। नाजरीन, ये चंद इबारतें आपने समात फरमाई। 1857 में मौलवी कासिम ननोतवी साहब, रशीद गंगोई साहब का क्या किरदार था आपको मालूम हो गया, हक़ाइक़ क्या हैं और वहाबी दौखानी फ़िरका के मौलवी हजरात क्या बयान करते हैं वो आपने समात फरमा लिया। वहाबी दौखानी फ़िरका के दूसरे मौलवी हजरात जो रशीद गंगोई और कासिम ननोतवी साहब के यारों में से थे, उनकी अंग्रेज़ नवाजी इख्तिसार के साथ आप समात फरमाएँ। मौलवी अहसन ननोतवी साहब, ये कासिम ननोतवी साहब के ख़ास यार थे। इन्हीं के कहने पर मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने तहज़ीरुन्नास लिखी और फिर सारे हंगामे खड़े हुए और कासिम ननोतवी साहब की तकफ़ीरें तक की जाने लगीं। खैर ये एक अलग मौजू है। यहाँ पर इनकी अंग्रेज़ नवाजी आप समात फरमाएँ। एक हवाला पेश कर देता हूँ, ये किताब है मेरे पास, मौलाना अहसन ननोतवी प्रोफेसर मोहम्मद अयूब कादरी। इस किताब के अंदर मौलवी अहसन ननोतवी साहब की जो अंग्रेज़ नवाजी है, इसने वाज़े तौर पे बयान की। 22 मई 1857 को नमाज जुमा के बाद मौलाना मोहम्मद अहसन साहब ने बरेली की मस्जिद नौ महल्ला में मुसलमानों के सामने एक तकरीर की और उसमें बताया कि हुकूमत से बगावत करना खिलाफ कानून है। जब उलमाए अहले सुन्ना व जमात जिहाद की तैयारी कर रहे थे, मुसलमानों की क़ियादत कर रहे थे, फतावाजात दे रहे थे, उस वक़्त कासिम ननोतवी के यार मौलवी अहसन ननोतवी साहब ये अंग्रेज़ की वफ़ादारी पे दर्स दे रहे थे लोगों को कि बगावत करना खिलाफ कानून है, जुर्म है बगावत करना। जी
उस तकरीर में बताया कि हुकूमत से बगावत करना खिलाफ कानून है। ये अब इख्तिसार के साथ आपने समात फरमा लिया मौलवी अहसन ननोतवी साहब, इनकी अंग्रेज़ नवाजी कि ये हजरात अंग्रेज़ के हक़ में तकरीरें किया करते थे, फतावाजात दिया करते थे कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं करना, ये खिलाफ कानून है, खिलाफ शरअ है और ये बहुत बड़ा जुर्म है, लोगों को डराया करते थे। इसी तरह मौलवी अब्दुल अहद साहब, ये मौलवी अहसन ननोतवी साहब के बेटे यानी उनकी बीवी के ये बेटे थे और देवखानी फ़िरका से इनका ताल्लुक़ था। ये भी बहुत बड़े अंग्रेज़ नवाज थे, अंग्रेज़ के एजेंट थे और इनके जो अहवाल हैं प्रोफेसर मोहम्मद अयूब कादरी साहब ने मौलाना मोहम्मद अहसन ननोतवी इस किताब के अंदर वाज़े तौर पे लिखे हैं, यहाँ से पढ़े जा सकते हैं, मैं इशारा करता जा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह मौलवी अब्दुल अहद, मौलवी अहसन ननोतवी साहब की अंग्रेज़ नवाजी के बाद अल्लामा शिबली नुमानी साहब की अंग्रेज़ नवाजी मुलाहिज़ा फरमाएं। इख्तिसार के साथ इशारा यहाँ पर मैं करता जा रहा हूँ और आपको मालूम होता जा रहा है कि इन्होंने किस तरह अंग्रेज़ नवाजी की और ये अंग्रेज़ के खैर खा थे। अल्लामा शिबली नुमानी देवबंद फ़िरका में बहुत बड़ा इनका नाम है और मौसूफ़ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ममदू हैं वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों के, और गवर्नमेंट की जानिब से इनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला और वहाबी देवखानी फ़िरका की कुतुब में ये बात मौजूद है कि जो लोग, जो उलमा अंग्रेज़ के हक़ में लिखते थे, अंग्रेज़ के हक़ में तकरीरें किया करते थे, अंग्रेज़ उनको शम्सुल उलमा का खिताब दिया करता था। तो ये भी उन लोगों की फ़हरिस्त में शामिल हैं कि जिनको अंग्रेज़ ने शम्सुल उलमा का खिताब दिया। मौसूफ़ भी अंग्रेज़ नवाजी में किसी से पीछे नहीं रहे और जनाब अंग्रेज़ नवाजी में मारूफ़ व मशहूर हैं। बहुत सारे हवाला जात हैं इनके अंग्रेज़ नवाजी पर, यहाँ पर मैं इशारा कर देता हूँ। शेख मोहम्मद इकराम साहब मशहूर मुअर्रिख़ हैं, शिबली नामा, मौजे कौसर इनकी मारूफ़ व मशहूर किताब है। मौसूफ़ लिखते हैं शेख मोहम्मद इकराम साहब, शिबली नुमानी साहब के मुतालिक इनका बयान नकल करते हैं, मैं मुद्दतुल उमर कभी अंग्रेज़ गवर्नमेंट का बदख़्वाह नहीं रहा हूँ। ये अब अल्लामा शिबली साहब की इबारतें, अल्लामा शिबली साहब के बयान शेख मोहम्मद इकराम साहब मौजे कौसर शिबली नामा में नकल करते हैं कि मैं कभी अंग्रेज़ का मुखालिफ नहीं रहा और लोगों को ये दर्स दिया करते थे कि अंग्रेज़ के साथ इत्तिहाद करें, अंग्रेज़ मुखालिफ आप ना बने। अंग्रेज़ के हक़ में ये करारदादें पेश किया करते थे। ये सब बातें शेख मोहम्मद इकराम साहब ने शिबली नामा मौजे कौसर इनमें लिखी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वहाबी देवखानी फ़िरका के चंद मौलवियों की अंग्रेज़ नवाजी आपने समात फरमाई और 1857 का जो जिहाद था उससे वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों का कितना वास्ता है, कितना ताल्लुक़ है, वो भी आपने समात किया। मौलवी कासिम ननोतवी साहब, रशीद गंगोही, अल्लामा शिबली नुमानी, मौलवी अहसन ननोतवी, मौलवी अब्दुल अहद और दीगर जो इनकी जमात थी, उनका क्या किरदार था, उनकी अंग्रेज़ नवाजी क्या थी। वो हमेशा रहमदिल गवर्नमेंट के खैर खा थे और ताज़ेस्त खैर खा ही रहे। ये आपने समात किया। ये इसलिए ज़रूरी था, जैसे मैंने बयान किया, कि ये मुजाहिदीन अल्लामा खैराबादी, अल्लामा फ़ज़ल रसूल बदायूनी रहमहुल्लाह, अल्लामा रज़ा अली खां बरेलवी रहमहुल्लाह, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा रहमहुल्लाह, मुफ्ती इनायत अहमद काकुरवी रहमहुल्लाह, अल्लामा काफ़ी शहीद रहमहुल्लाह और दीगर जो मुजाहिदीन थे, इनके किरदार को दागदार बनाने की कोशिश करते, मुतनाज़ा बनाते हैं इन हज़रात को, इन हस्तियों को। तो ज़रूरी समझा कि इनको आईना दिखलाया जाए कि ये हज़रात भी अपने अकाबिरीन के किरदार को सामने रखें और अवाम इनसे पूछे कि इनका किरदार क्या है, तुम्हारी कुतुब में क्या लिखा है और तुम अवाम में क्या बयान करते हो। इन्हें भी समझ आनी चाहिए और इन्हें मालूम होना चाहिए कि हम कितने झूठे हैं, हमारी कुतुब में क्या लिखा है और हम अवाम में क्या बयान करते हैं। इंशाअल्लाह जो अगली वीडियो आएगी उसमें बंदा फिर थानवी साहब, तबलीगी जमात और शबीर उस्मानी, हबीबुर रहमान उस्मानी, हाफिज़ अहमद और दीगर वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हज़रात, इनकी अंग्रेज़ नवाजी वहाबी देवखानी फ़िरका की ही कुतुब से बयान करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।